نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحبہ محمد وبارک وسلم علیہ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ اللهم صل على محمد النبی امی وعلى آلہ وسلم تسلیما یا حی یا قیوم برحمتک الصغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین سلاما قولا من رب الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آج جس ٹاپک کے ساتھ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں وہ ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک. فی زمانہ جتنی لائف ہماری مصروف ہو گئی ہے، مٹیریلسٹک دنیا ہماری ہے، اور اس کے اندر جتنا زیادہ ہم نے اپنے آپ کو انوالو کر لیا، انڈلج کر لیا، ہمارے اندر سے ویلیوز ختم ہوتی جا رہی ہیں اور ہم رشتوں سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں. اور اس میں سب سے جو قریبی رشتہ ہے وہ ہے ماں باپ کا. قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. پہلے تو اس احسان کو سمجھ لیجئے کہ احسان کیا ہے. جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے اور ماں باپ اس کو مختلف قسم کے کپڑے پہناتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور وہ پھر اس کو تعلیم دلواتے ہیں، اس کی جاب ہو جاتی ہے، کاروبار ہو جاتا ہے. اب جب وہ اپنی کمائی کما کر آتا ہے تو اس میں سے وہ ایک سوٹ اپنے باپ کے لیے، ماں کے لیے خریدتا ہے، تو ماں کے لیے ایک شال اور باپ کے لیے بھی ایک اوور کوٹ یا کوئی گرم ٹوپی یا کچھ بھی، سویٹر واٹس ایور یا کوٹ، کچھ بھی وہ لیتا ہے. تو وہ سوٹ ایک جو ہوگا، وہ جتنی اس کے ماں باپ نے اس کے اوپر شفقت کی ہوگی بچپن میں، وہ ساری اس کے برابر ہو جائے گی. اور وہ جو اس کے اوپر ایکسٹرا تھوڑا سا اس نے کیا ہوگا، یہ اس کا احسان ہوگا. اب یہ کیوں؟ ایک سوٹ اتنے سارے سوٹوں کا بدل کیسے؟ اور وہ ایک سویٹر، ایک شال، ایک ٹوپی، ایک کوٹ، وہ احسان کیسے ہو گیا؟ احسان ایسے ہوگا کہ ماں باپ نے منتوں سے، مرادوں سے، رب سے مانگ مانگ کر اس بچے کو لیا ہوتا ہے. نرینہ اولاد کی خواہش تو سب کو ہوتی ہے نا جی. تو جب وہ بچہ دنیا میں آتا ہے تو اس سے پہلے ماں اس کو بے انتہا تکلیف کے ساتھ 9 ماہ اور 10 دن تک اپنے پیٹ میں لیے پھرتی ہے، اور ان صحبتوں کو برداشت کرتی ہے، ان تکلیفوں کو برداشت کرتی ہے. اور باپ اس کو پالنے کے لیے اس کو خوراک اور اس کے لباس اور اس کے تمام قسم کے معاملات کی وہ دیکھ ریکھ کرتا ہے. جب بچہ دنیا میں آ جاتا ہے تو دنیا میں سب سے زیادہ جو تکلیف والی درد ہے وہ درد ذہ ہے. بچے کے ولادت کے وقت جو درد ہوتی ہے وہ تمام دردوں کی ماں ہے، سردار ہے، اور ماں اس تکلیف کو برداشت کر کے بچے کو پیدا کرتی ہے. اور اس کے بعد پھر اس کو لیے پھرتی ہے. 2 سال تک اس کو پہلے دودھ پلاتی ہے، ٹھنڈے جگہ سے گرم جگہ سے ٹھنڈا بستر. اگر رات کو اس نے پشی کر دی ہے تو اس کو صاف جگہ پر لٹاتی ہے، خود گیلی جگہ پہ ہو جاتی ہے. اس کے ذرا سی تکلیف کے لیے بے چین ہو جاتی ہے، اٹھتے بیٹھتے اس کو چومتی ہے، چاٹتی ہے، اس کو دیکھتی ہے. اور یہ دودھ پلانے کا عرصہ اور اس کے پیدائش کے وقت سے کوئی 30 ماہ کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ سارا اس کے اندر لگ جاتا ہے. اس میں جب وہ بچہ نکل کر تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، پھر اس کی تعلیم کے اوپر اس کا باپ توجہ کرتا ہے اور تعلیم کے اوپر اس کو خرچ کرتا ہے، پھر تعلیم دلاتے ہیں، اس کی ذمہ داری سنبھالتے ہیں، پھر اس کو جوان کرتے ہیں، اس کی نوکری کے اسباب ڈھونڈتے ہیں. جب اس کی نوکری ہو جاتی ہے، اب یہاں سے وقت تک باپ اور ماں جو ہے بوڑھے ہو جاتے ہیں، بچہ جوان ہو گیا. اب بچے کی باری آئی ہے بالوالدین احسان کرنے کی، ان کے اوپر احسان کرنے کی.
جب اس کو پہلی تنخواہ ملتی ہے، کمائی ملتی ہے، یا جو بھی صورتحال ہوتی ہے، وہ بازار جاتا ہے، تو اس کے پیچھے اگر وہ جذبہ کار فرما ہوگا کہ میرے باپ نے، میری ماں نے میری کتنی صحبتوں کے ساتھ، کتنی مصیبتوں کے ساتھ مجھے یہ سارا کچھ پرووائڈ کیا، تو وہ ان کے لیے ایک اچھا سا سوٹ خریدے گا، اس کے اندر اس کو خوشبو محسوس ہوگی، پھر گھر آئے گا، اپنے باپ کو، اپنی ماں کو دے گا، تو اس کے باپ یا اس کی ماں اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوں گے، بے انتہا خوشی کا اظہار کریں گے۔ کس لیے؟ اس کو میرا ذاتی تجربہ سمجھ لیجئے کہ جب انسان اپنی پہلی کمائی لے کر اپنے باپ کے پاس جا کر کوئی تحفہ دیتا ہے اس کو، تو باپ اس کے اوپر ہاتھ پھیر کے کہتا ہے یار یہ بڑا اچھا ہی ہے، بڑی اچھی کوالٹی دے، بڑا فائن ہے، زبردست ہے۔ حالانکہ بیٹے کو علم ہوتا ہے کہ یہ اتنا زبردست ہے جتنا زبردست میرے باپ نے مجھے پہنا چھوڑا ہے، جتنا میرا اس نے خیال کر لیا اس کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اس کا باپ اس کو جب اپریشیٹ کرتا ہے نا، تو اس کے پیچھے وہ سوٹ نہیں ہوتا، اس کے پیچھے وہ سوٹ لینے کا جذبہ ہوتا ہے۔ تو باپ کو اپنی ساری محنت کی کمائی جو ہوتی ہے نا، وہ مل چکی ہوتی ہے کہ میرا بیٹا نیک ہے، لائق ہے، سمجھدار ہے، میرا خیال کرنے والا ہے، بس یہ جذبہ ہوتا ہے۔ اور اس وقت پھر بچے کا صحیح امتحان شروع ہوتا ہے کہ اپنے ماں باپ کا دیکھ ریکھ کرنا، اپنے ماں باپ کا خیال کرنا۔ اب وہ بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں، بچپن اور پچپن، جب انسان بچپن کو کراس کرتا ہے تو پھر اس کے اندر بچپن آنا شروع ہو جاتا ہے، ذرا سی بات پہ ناراض ہو جانا، ذرا سی بات سے بہل جانا، ذرا سی بات پہ رونا شروع کر دینا، ذرا سی بات کے اوپر سے جو ہے وہ مین مہ کرنا شروع کر دینا، چڑچڑاپن آ جانا۔ یہ سب کچھ بڑھاپے کے عوارض ہیں جو کہ ہر انسان کے اندر آتے ہیں۔ اب یہاں پر اس کے بیٹے کا کام ہے کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ تھوڑا سا کوپریٹ کرے اور ان کو اپریشیٹ کرے، انکریج کرے، اور اس بڑھاپے کے ٹائم پیریڈ میں سے ان کو نکالے۔ حکم ہے کہ شرک کے علاوہ اگر تمہارے ماں باپ تمہیں آگ میں بھی کود جانے کا حکم دے تو کود جاؤ، اف تک نہ کہو ان کو۔ اف کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی ناگوار بات، کسی بھی ناگوار بات ان کو کوئی جو ان کو ناگوار لگے وہ ان کے سامنے نہیں کرنی ہے۔ اور ماتھے پہ یہ تیوری جو ہوتی ہے نا، آپ کیا، یہ بھی نہیں کرنے کا حکم۔ یہ جو بل پڑتے ہیں ماتھے پہ دیکھ کر ناگواری کے، یہ بھی اف ہے۔ کہا ان کو اف تک نہ کہو۔ ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کی خدمت کرو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کی ناک خاک میں ملے، اس کی ناک خاک میں ملے، اس کی ناک خاک میں ملے۔ صحابہ نے کیا یا رسول اللہ کس کی ناک خاک میں ملے؟ تو آپ نے فرمایا جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی عمر میں پایا اور جنت حاصل نہ کر سکا ان کی خدمت کر کے۔ تو جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے وہ جنت کی طرف اپنا راستہ آسان کر لیتا ہے۔ ماں باپ کی عادتیں جو ہوتی ہیں بڑھاپے میں آ کر وہ چڑچڑاپن آ جاتا ہے، ضد آ جاتی ہے، ان کو بیماریاں بھی لگ جاتی ہیں، ڈائبیٹک ہو گیا، بلڈ پریشر ہو گیا، واٹس ایور، اور بھی ہارٹ ایشوز ہو جاتے ہیں۔ تو ڈاکٹرز نے منع کیا ہوتا ہے یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا، تو وہ جان بوجھ کے وہ چیزیں مانگتے ہیں، ضد کرتے ہیں بچے کی طرح، چوری چھپے کھا لیتے ہیں۔ تو وہاں پر ان کو ڈانٹ ڈپٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، تھوڑا سا فرینڈلی ہو کر، تھوڑا سا پیار کے ساتھ، جیسے بچے کو تھوڑا ڈانٹ تھوڑا پیار سے کرتے ہیں، ایسے ان کو ان کی بیماری کا احساس دلا کر تھوڑا سا سخت الفاظ میں، تھوڑا سا نرمی میں، تھوڑا سا ان کو اپنی محبت کا احساس دلا کر آپ ان کو اپنی طرف موٹیویٹ کریں کہ دیکھیں ہمارا کون ہے آپ کے سوا، آپ یہ سب کچھ کریں گے تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ آپ کو ہمارا خیال نہیں آتا، نہ کھائیں اس کو۔ تو ان کو احساس ہوگا کہ میری اولاد میری تابع دار ہے۔ تو جس طرح سے بچپن میں آپ ضد کرتے تھے اور وہ آپ کو روکتے تھے، نہیں نہیں یہ نہیں لینا، یہ نہیں کھانا، گندی چیز ہوتی ہے بیٹا، تو آپ ضد کرتے تھے، پھر آپ کو ڈانٹتے بھی تھے، چپت بھی پڑ جاتی تھی، اور اس کے بعد پھر پیار سے سمجھا بھی دیتے تھے، اس کے بدل کچھ اور مل جاتا تھا، تو ان کو بہلا لیجئے، بدل لیجئے ان کو۔ باپ جو ہوتا ہے نا وہ ایک بوڑھے پہلوان کی طرح ہوتا ہے۔ بوڑھا پہلوان جو ہوتا ہے نا، جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کے اندر دم ہم نہیں ہوتا، لیکن ساری زندگی اس نے پہلوانی کی ہوتی ہے۔ تو اگر باہر سے گزرتا ہوا کوئی لڑکا کہتا ہے پہلوان جی السلام علیکم، اور زندہ باد، خوش رہے، آباد رہے، پتر بڑا نیک بیبا بندہ ہے، حالانکہ اس کو علم نہیں ہوتا ہے کون ہے یہ،
لیکن اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یہ مجھے جانتا ہے، کہتے دیکھا سارے جان دے من، اس کو اپنی پہلوانی کے قصے، اپنی جوانی کے قصے جو ہیں وہ یاد آتے ہیں، وہ ساری باتیں یاد آتی ہیں، اور انہی کو یاد کر کے اس کے اندر اپنا وقت کاٹ رہا ہوتا ہے۔ ایسے ہی ماں باپ ہیں، جب وہ زندگی کے سارے دور گزر چکے ہوتے ہیں ان کے، اب ان کا آرام کا وقت ہوتا ہے، تو اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر، ان کے بچوں میں بیٹھ کر جو ہے وہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، وقت گزارنا چاہتے ہیں، اور خوشی کے لمحات کیپچر کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ہماری اتنی مصروف زندگی ہو چکی ہوتی ہے آج کل کہ ہم ان کو ٹائم دینے کے اوپر ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ ہم اپنے موبائل کے اوپر تو 2 گھنٹے بیٹھ سکتے ہیں، باپ کے ماں کے پاس نہیں بیٹھ سکتے۔ ہم فرینڈس کے ساتھ چٹ چیٹ کر سکتے ہیں، ٹک ٹاک کر سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر ٹائم نہیں گزار سکتے۔ بچیاں جو ہیں ان کو میں یہی کہوں گا کہ بہترین دوست ہے آپ کی ماں، اپنی ماں سے بڑھ کر اچھی دوست کوئی نہیں، اور اپنی ماں کے ساتھ دوستی کیجیے، اس کے ساتھ شیئر کیجیے، اس سے ایکسپیرینس لیجیے، پہلے اس کے ہاتھ کا ٹیسٹ لیجیے، اس کے اچھے کھانے جو بنانے اس کو آتے ہیں وہ سیکھیے اس سے، پھر اس سے اس کی شادی کے باتوں کو پوچھیے کہ جب آپ بیاہ کر آئی تھیں تو کیا معاملہ تھا، آپ نے کس طرح اتنے بڑے خاندان کو ٹیکل کیا، کیا تھا، کیسے تھا۔ یہ آپ کو زندگی گزارنے کے طریقے بتائے گی وہ ماں، کہ بیٹا میں تو جب آئی تھی تو اس وقت تو یہ حال تھا، تمہارے لیے تو یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، تب تو کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر آپ کو شکر ادا کرنے کی ضرورت محسوس ہوگی اس وقت، آپ کا اندر والا کہے گا شکر کرو ادا کا کہ تم اتنی آسائشیں اور اتنا سکون ہے۔ تو ماں کو تو یہ سب کچھ میسر نہیں تھا۔ ایسے ہی دو بیٹے کو چاہیے کہ اپنے باپ کو دوست بنا لے، اپنے باپ کے ساتھ شیئر کرے، اس کو کبھی بھی غلط راستے پہ نہیں لگائے گا، کبھی بھی اس پہ نہیں لگائے گا، کبھی بھی اس پہ نہیں لگائے گا، وہ ہمیشہ اس کو درست راستے کی طرف لے کے چلے گا۔ وہ کہے گا میرا ایسٹ ہے، میرا سرمایہ ہے، میں کیسے لاس کر دوں اس کو۔ جہاں کہیں بھی آپ تھوڑے سے بھٹک جائیں گے، جہاں کہیں بھی تھوڑے سے آپ رک جائیں گے، تو آپ کی کاؤنسلنگ کے لیے، آپ کی دھاڑس کو بڑھانے کے لیے وہ وہاں پر موجود کھڑا ہوگا۔ دوست بنائیے اپنے باپ کو، شیئر کیجئے اس سے، ابا جی مجھے آج کل جاب میں یہ پرابلم آ رہی ہے، وہ میرا باس ہے، وہ ایسے ایسے ایسے، پتر نہیں ایسے نہیں، ایسے کرو، ہمارے وقت میں تو ایسے ہوتا تھا، تو کوئی نہیں ہے، ہو جائے گا، صحیح ہے، جاب کی ضرورتیں ہوتی ہیں، اور یار کاروبار میں تھوڑا سا رسک لینا پڑتا ہے، کرو یار، ہو جائے گا انشاءاللہ، میری دعائیں تیرا پتر جا۔ یہ دھاڑس ہوتی ہے، پش اپ، جیسے دیوار کے اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے نا، تو اس کو لگتا ہے کہ میں اوپر نہیں چڑھ پاؤں گا، سلپ نہ ہو جاؤں، تو نیچے جب اس کا کوئی ساتھی ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں میں تمہیں پش اپ کر رہا ہوں چڑھو، تو اس کو آسرا ہو جاتا ہے، وہ ہمت کر کے چڑھ جاتا ہے۔ تو یہ پش اپ اپنے باپ سے لیجئے، وہ نیچے کھڑا ہو کے چل پتر چڑھ اوپر، میں تیرے پیچھے ہوں، اتنا دل ہو جاتا ہے۔ تو قدر کیجئے جن کی ماں باپ ہیں، جن کی ماں باپ ہیں ان کی وہ قدر کریں ان کی، اور پوچھیں ان سے جن کے ماں باپ نہیں ہیں ان کے دل پہ کیا بیتتی ہے۔ خوشیاں آتی ہیں، خوشیاں چلی جاتی ہیں، لیکن وہ نہیں ہوتے، وہ چہرے نظر نہیں آتے، آنکھیں ترستی ہیں، ہاتھ ترستے ہیں بغل کی رونے کو، لیکن وہ نہیں ہوتے، وہ نہیں ہوتے کہیں بھی۔ تو جن کی ماں باپ ہیں میں درخواست کرتا ہوں کہ اپنے ماں باپ کی قدر کیجیے، اپنی جدت کو سنوار لیجیے۔ معافی چاہتا ہوں آپ سے، یہ میری ایکٹنگ نہیں ہے، یہ کچھ نیچرل ہے جو مجھے جانتے ہیں، جو میرے ساتھ منسلک ہیں اور ایک عرصے سے مجھے سن رہے ہیں، تو ان کو علم ہے کہ یہ معاملہ میرا نیچرل ہے، یہاں پہ تھوڑا سا میرا ویک پوائنٹ ہے۔ بہرحال میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جوان آیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد کرنا چاہتا ہوں اللہ کی راہ میں، مجھے اس کی اجازت دیجیے۔ آپ نے فرمایا تمہارے ماں باپ ہیں حیات؟ اس نے کہا جی میرے ماں باپ ہیں۔ تو آپ نے کہا جاؤ جا کے ان کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے۔ ماں باپ کی خدمت کرنا بھی جہاد ہے۔ اب بس سوچیں جہاد میں صعوبتیں ہوتی ہیں، مشکلات ہوتی ہیں، تو ماں باپ کی خدمت کرنے میں بھی مشکلات آتی ہیں، ماں باپ کی خدمت کرنے میں بھی پرابلمز آتی ہیں۔ ایک طرف آپ کا اپنا کنبہ، آپ کی بیوی بچے، آپ کی اپنی سوشل لائف، ایک طرف ان کی وہ 50-60 سال پرانی لائف، ان کی سوچ وہ والی، آپ کی سوچ آج والی، آپ کے بچوں کی ضروریات کچھ اور، ان کی ضروریات کچھ اور، کیسے کریں گے ان کے درمیان ایڈجسٹ؟ دو کام ہوتے ہیں،
یا تو وہ بیمار ہو کے چپ لگا لیتے ہیں اپنے آپ کو، یا پھر اگریشن میں آ جاتے ہیں۔ ان میں سے پھر ان کے پاس آپشن ہو تو 2 بیٹے ہیں تو ایک کی طرف ہو گئے، اب دوسرے نے جب دیکھا کہ میری طرف نہیں ہے تو 2 بھائیوں کے درمیان بھی گڑبڑ آنی شروع ہو جاتی ہے، پرابلم آنی شروع ہو جاتی ہے۔ میرے کہنے کا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ اگر آپ کے ماں باپ آپ کے پاس موجود ہیں تو ان کی قدر کیجیے، میرے اس نسخے پہ عمل کر کے دیکھیے، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ جو بچیاں ہیں اپنی ماؤں کے ساتھ دوستی کریں، فرینڈز بنائیں ان کو۔ جو بیٹے ہیں باپ کے ساتھ کچھ لمحہ، کوئی فرق نہیں پڑتا یار، رات کو جب آپ کا باپ سونے کے لیٹے نا، ایسے اس کے پاس جا کر اس کے بیڈ کے کنارے بیٹھ کے اس کی ٹانگوں کو پکڑ کے نا آہستہ آہستہ دبانا شروع کر دیں۔ ہاں، پوچھ ابو کچھ چاہیے تو نہیں آپ کو، کچھ ضرورت کوئی چیز ہو تو مجھے بتا دیجیے، میں آپ کو یہ لا دوں یا وہ لا دوں۔ کبھی کچھ نہیں کہے گا اس نے، میں یقین سے کہہ رہا ہوں، کبھی کچھ نہیں کہے گا آپ کا باپ کو، یعنی پتر سب ٹھیک ہے، میں 10 دن جا تو آرام کر، نہیں میں تاڑے کول بیٹھا ہے، میں سکون اندر۔ ایسے کہ اپنی پریشانی ان سے شیئر کرنی شروع کر دیں، جو چھوٹی چھوٹی باتیں ان سے کریں، ٹک ٹاک کریں ان کے ساتھ۔ دیکھیں پھر کچھ دنوں کے بعد وہ جھجک دور ہو جائے گی آپ کے اور ان کے درمیان، پھر آپ کے اچھے دوست ثابت ہوں گے وہ۔ تو بچے ہیں تو وہ اپنی فرینڈس کی بجائے اپنی ماں کو بھی ٹائم دیں نا۔ میں یہ نہیں کہتا دوستیاں چھوڑ دیں، اپنی فرینڈس کو چھوڑ دیں، نہیں، سرکل رکھیں اپنا، وہ آپ کی ضرورت ہے، لیکن ماں بھی آپ کی ضرورت ہے، بہت بہترین ضرورت ہے۔ اسی نے آپ کے سارا خیال کرنا بچوں، اس نے آپ کا سارے کا سارا ڈاوری کا جو فضول قسم کی رسم ہم نے بنائی ہوئی ہے وہ سارا اس نے تیار کرنا ہے۔ یہ والا سوٹ اس کو پسند ہے، یہ پسند ہے، یہ سیٹ پسند ہے، یہ بیڈ پسند ہے، یہ فلاں چیز پسند ہے، یہ لینی ہے، وہ کرتی ہے۔ تو خیال کیجئے ماں باپ کا، بہت خیال کیجئے۔ وبالوالدین احسانا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ کہا تمہاری ماں کا، کہا پھر، کہا تمہاری ماں کا، کہا پھر تمہاری ماں کا، پھر کہا تمہارے باپ کا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے ہی درجے دے دیے ماں کو، اس کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی ہے، اور ہم اپنی جنت سے بہت دور ہیں، بہت دور ہے اپنی جنت سے، یقین کریے جنت ہم سے بہت دور ہے۔ ماں باپ کی قدر کیجئے، یہ ایسے درخت ہیں جو سایہ اور پھل دونوں دیتے ہیں۔ یہ درخت جو ہیں آپ کو برسوں تک سایہ دار جو ہے وہ جگہ فراہم کرتے ہیں، پھل دیتے ہیں آپ کے لیے، بہت کچھ جو ہے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ ماں باپ کا ہونا ہی گھر میں بہت بڑی ایک سعادت ہوتی ہے، بزرگوں کا ہونا گھر میں بہت بڑی ایک اللہ کی رحمت ہے۔ اور آپ کو ایک اور بات شیئر کروں، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی بات، یعنی یہاں تک حکم ہے کہ اگر تمہیں تمہارا باپ کہتا ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو تو آپ کو اس کو طلاق دینی ہوگی۔ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، اللہ معاف کرے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ میری ایک بیوی تھی جو مجھے بہت پیاری تھی، لیکن میرے والد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں اس سے ناخوش تھے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ اس کو طلاق دے دو، میں نے ان کی بات کو نہیں مانی۔ وہ مجھے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ان سے میری شکایت کی۔ انہوں نے مجھے بلایا اور کہا کہ تمہارا باپ بہت مدبر ہے، بہت سمجھدار ہے، اس نے کچھ دیکھا ہوگا تبھی تم سے کہا ہے، اور سنو تمہارا جو مال ہے تمہارے باپ کا ہے، تمہارا باپ جو کہہ رہا ہے وہ کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل علیہ السلام سے ملنے کے لیے گئے تو ان کے گھر جب پہنچے تو وہ گھر پہ موجود نہیں تھے، ان کی زوجہ محترمہ گھر میں تھی۔ آپ نے ان کو بلایا باہر، جب وہ آئیں دروازے میں آپ نے سلام دعا کے بعد پوچھا، کہا وہ تو گھر پہ نہیں، ہماری روزی روٹی تلاش کریں گے۔ کہا کیسی گزری ہے؟ کہا بہت تنگی ہے، بہت تنگ دستی ہے، بہت برا حال ہے، فاقوں پہ نوبت ہے، کتنے دن گھر میں کھانے کو ہوتا کچھ نہیں ہے، میں تو تنگ آ گئی، پتہ نہیں زندگی کے دن کیسے چلیں گے۔ تو ان کے ساتھ گلا شکوہ کرنا شروع کر دیا اور اپنے ہسبینڈ کی جو ہے وہ برائیاں شروع کر دی، جو گلے تھے وہ کہنے شروع کر دیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب تمہارا شوہر آئے تو اس کو میرا سلام کہنا، اور اس سے کہنا کہ آنے والا کہہ کے گیا تھا کہ اپنے گھر کی دہلیز کو بدل لو،
اپنے گھر کی چوکھٹ کو بدل لو۔ اسماعیل علیہ السلام واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ کوئی صاحب آئے تھے، ایسے سے کہہ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ وہ میرے والد ابراہیم علیہ السلام تھے اور وہ مجھے تمہیں طلاق دینے کا کہہ کر گئے ہیں، چھوڑ دینے کا، اس لیے تم چلی جاؤ اپنے گھر، میں تمہیں چھوڑو آزاد کر رہا ہوں اپنی نکاح سے۔ اس کے بعد آپ نے دوسری شادی کی تو کچھ عرصے کے بعد ابراہیم علیہ السلام پھر تشریف لے کر آئے، پھر وہی مکالمہ ہوا۔ آپ کی بیوی بہت نیک تھی، انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے رزق حلال کی تلاش کے لیے باہر گئے ہیں، الحمدللہ بڑی اچھی بسر ہو رہی ہے، جو رب ہمیں عطا کرتا ہے اس کا شکر ہے، ہم تو اس قابل بھی نہیں ہیں لیکن ہمارا رب ہمیں بہت عطا کر رہا ہے، شکر الحمدللہ۔ یعنی کلمہ شکر ادا کیا اور اپنے شوہر کی برائیاں نہیں کی۔ ابراہیم علیہ السلام واپس آئے تو ان کو بتایا کہ آپ سے وہ ذاکرہ ملتی تھی ان کی، ایک صاحب آئے تھے آپ کے بارے میں پوچھا تو یہ بات ہوئی۔ تو انہوں نے جانے سے پہلے کہا کہ جب تمہارا ہسبینڈ آئے تو اس سے کہنا کہ تمہارے گھر کی چوکھٹ بہت اچھی ہے، اس کی حفاظت کرنا۔ جب انہوں نے بتایا تو انہوں نے کہا کہ وہ میرے والد ابراہیم تھے اور وہ مجھے تم سے خوش گئے ہیں اور کہہ کر گئے ہیں کہ تمہاری بیوی بہت اچھی ہے، اس کو اپنے ساتھ رکھنا اور اس کی حفاظت کرنا۔ تو یہ بات تو ہوگی ماں باپ کے احکام کی، ماں باپ کے حقوق کی، ماں باپ کے معاملات کی، اور اب جو ہے ماں باپ کا نافرمان جو ہے اس کی بات بھی سن لیجئے۔ ایک محدث لکھتے ہیں کہ مجھے ایک شہر میں جانے کا، ایک محلے میں جانے کا ہوا، مجھے اتفاق، تو وہاں پر نے دیکھا کیا کہ ایک قبر عصر کے بعد پھٹتی ہے، اس میں سے ایک گدھے کی شکل کا مردہ باہر سر نکالتا ہے، دھاڑ اس کا انسان کا ہے اور منہ اس کا گدھے کا ہے، اور وہ گدھے کی طرح ڈھینچوں ڈھینچوں کرتا ہے اور پھر وہ قبر کے اندر چلا جاتا ہے۔ تو پوچھنے پہ ان کو بتایا گیا کہ اس کی ایک بوڑھی خاتون کے ساتھ پاس ہی وہ بیٹھی چرخا کاٹ رہی تھی، تو ان سے پوچھا گیا تو ان کو بتایا کہ میں اس کی ماں ہوں، یہ میرا بیٹا تھا، شراب نوشی کرتا تھا، میں جب اس کو کہتی تھی کہ بیٹا شراب نہ پیا کرو، باز آ جاؤ اس کبھی کام سے، یہ بری حرکت ہے، ایسے نہ کرو ایسے نہ کرو، تو آگے سے کہتا تھا کہ بڑھیا کیا بک بک کرتی تھی، یا کیا گدھے کی طرح تو زبان چلاتی رہتی ہے، گدھے کی طرح بولتی رہتی ہے، زبان بند کر، مجھے نہ مشورے دے۔ ایک روز عصر کے بعد وہ مر گیا، اور اب ہر روز عصر کے بعد وہ قبر سے باہر نکلتا ہے، گدھے کی طرح آواز نکالتا ہے، پھر واپس چلا جاتا ہے۔ سوچئے کہ مرنے کے بعد بھی رب نے کس طرح سے اس کو عبرت کے نشان بنا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ہوں گے جن پر اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے روز نظر نہیں کرے گا۔ ان میں سے ایک مستقل شراب پینے والا جو ہر وقت شراب نوشی کرتا ہے، ایک وہ جو اپنے ماں باپ کا نافرمان جو ہوگا وہ، اور ایک وہ جو دوسروں کو برائی کے اوپر، سیاہ کاری کے اوپر جو ہے دیوس جو ہے وہ اکساتا ہے، اور یہ جنت میں بھی نہیں جائیں گے۔ ماں باپ کا نافرمان جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے۔ اس لیے ماں باپ کی قدر کیجئے، ماں باپ کے ساتھ بہت حلیمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ پیش آئیے، ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کیجئے، انہیں اف تک نہ کہیے۔ آج ہمارے اس دور کے اندر یہ کام بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ یقین کریں میرے پاس چونکہ ڈیلی بیسس پہ لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوتا ہے، اپنے مسائل لے کر میرے پاس آتے ہیں، تو میرے پاس کچھ عرصہ پہلے ایک خاتون بڑھی آئیں، میرے پاس آئیں اور انہوں نے کہا کہ اردو اسپیکنگ تھیں، تو کہتی ہیں کہ میرے لیے دعا کیا، میرا بچہ جو ہے اس کی میں نے شادی کری ہے، اب اس کے بعد جو وہ میرے ساتھ بڑا برا سلوک کرے، مجھے پوچھے بھی نہیں ہے، میری بہو جو ہے مجھے کھانے کو بھی کچھ نہیں دے، اور میں پڑی رہتی ہوں اور سامنے والے مجھے کھانا دے دیتے ہیں، میرا بچہ آتا ہے ہاتھ میں شاپر پکڑا ہوتا ہے تو اوپر چڑھ جاتا ہے اپنی بیوی کے پاس اور اس کے ساتھ جا کے رہتا ہے، مجھے گالیاں نکالتا ہے، کہتا ہے بڑھیا تو مرتی کیوں نہیں ہے، مر جا۔ یہ ایک بیٹے کی بات ہے جو ماں کے لیے۔ میں بیمار پڑتی ہوں تو محلے کا ڈاکٹر مجھے مفت دوائی دے دیتا ہے، کوئی مجھے کھانا دے دیتا ہے، میرے گھر والی جو ہے بہو اور میرا بیٹا مجھے پوچھتے نہیں ہیں۔ تو میں نے کہا ماں تو اس کے لیے دعا کر کے وہ مر جائے، ماں کا دل دیکھیے، کہتی نہ بچہ نہ 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 نہ، وہ جیے بس مجھے روٹی دے دے، میرا خیال کر لے، وہ جیے، میرا بچہ ہے۔ دیکھا ماں کا دل، یہ ماں ہے۔
رب 70 ماؤں جیسی شفقت رکھتا ہے. یہ ایک ماں کا دل ہے، وہ 70 ماؤں جیسی شفقت رکھتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ دیکھا بلوا ہوا تھا، وہاں پر آگ لگی ہوئی تھی اور افراتفری مچی تھی. ایک عورت کھلے بالوں کے ساتھ بھاگی گئی ہے، اس میں آگ میں سے اپنے بچے کو اٹھا کے لے گئی. تو آپ نے فرمایا کہ یہ دیکھا اس ماں کی ممتا دیکھیے، آگ میں کود گئی اپنے بچے کے لیے. کتنی اس کی بہادری اور دلیری ہے کہ ماں نے آگ میں کود کر بچے کو بچا لیا ہے. تو رب جو 70 ماؤں جیسی شفقت رکھتا ہے، کیا وہ چاہے گا کہ تم آگ میں جلو؟ وہ تمہیں آگ سے دور کرنا چاہتا ہے، لیکن تم آگ کے اندر رہتے ہو، اپنے آپ کو آگ میں ڈالتے ہو. ماں باپ کی نافرمانی بہت بری چیز ہے، بہت بری بات ہے. ماں باپ کا نافرمان کبھی سکون نہیں پاتا. ماں باپ کا نافرمان کبھی دنیا اور آخرت میں بھی اس کو قرار نہیں ملتا. جو ماں باپ کی قدر کرتے ہیں، ماں باپ کے دل سے ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں. ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ بولنا، ان کو برا بھلا کہنا، ان کے اوپر ان کو ہر وقت آر دلاتے رہنا کہ تسی کوئی ٹنگ دا کام کر لیندے، ساڈی بھی زندگی چنگے ہو جاندے ہیں جی. ابا جی تانوں ایک سوئی عقل نہیں آئی، تسی بس این جی اپنی موجاں 'چ رہے ہو. تسی کوئی 4 پیسے جوڑے ہوندے، اج سانوں مصیبت نہ پیندی. یہ الفاظ ہیں جو ماں باپ سنتے ہیں اور مجھے سناتے ہیں. آج بچیاں اپنی ماں کو کہتے ہیں اماں آپ کو پتہ کیا ہے، آپ کو بات کرنے کا ڈھنگ نہیں ہے، آپ کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، پہننے کا آپ کو ڈھنگ نہیں ہے، اب میرے ساتھ مت چلا کر میرا سٹیٹس خراب ہوتا ہے. وہ ماں جس نے پیٹ میں 9 ماہ 10 دن رکھا، اس کو پالا پوسا، بڑا کیا، جوان کیا، اتنے دن بڑے کالجز یونیورسٹیز کے اندر سے تعلیم دلائی، اب وہ اسے کہہ رہی ہے کہ تم میرے سٹیٹس کے مطابق نہیں ہو. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. تو وہ انجینئر، وہ ڈاکٹر، وہ بیوروکریٹس، وہ پولیٹیشنز اور وہ بڑے بڑے اسکالرز، وہ سب کچھ جو کچھ بھی بنے ہوئے ہیں، وہ دیکھیں اپنی بیس کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے، تم میں سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں. کہا کہ اگر تمہیں اپنی بیوی نہیں بھی اچھی لگتی، بیوی اچھی نہ بھی لگے نہ بھی لگے، تو اس کی کسی اچھی بات کو یاد کر کے جو ہے اس کے ساتھ رہو. اچھی اولاد، گھر بار کا ماحول، سب کچھ یہ فیصلہ اللہ کا ہے، اللہ نے باندھ دیا ہے. اس کے اوپر ہر وقت لان تان کرنے سے، اپنی قسمت کو کوسنے سے اور ان چیزوں کو چھوڑ کر دوسری راہوں پہ جانے سے کوئی حاصل وصول نہیں ہے. انشاءاللہ سم ادر ٹاپک ڈے پہ ٹاپک جب آئے گا تو اس ٹاپک میں آپ کو میاں بیوی کے معاملات بھی بتاؤں گا. اور آج میرا دل تھا کہ میں آپ کو والدین کے جو ہے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں بات کروں، تو میں نے مختصر کوشش کی ہے کہ مختصر وقت میں آپ کو جو ہے نا اس چیز کا خلاصہ بیان کر سکوں. تو بہرحال اس سے جو ہے وہ دیکھیے کہ مسائل ہمارے پاس بہت کچھ ہے، بہت کچھ بتانے کے لیے، لیکن صرف اتنی سی بات ہے کہ جب رب نے کہہ دیا وبالوالدین احسانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے برا، سب سے افضل عمل کیا، تو آپ نے فرمایا کہ وقت پہ نماز پڑھنا. کہا اس کے بعد، کہا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا. کہا اس کے بعد اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. پہلے وقت پہ نماز، نماز کے بعد دوسری عبادت جو ہے وہ کیا کہہ دی کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور پھر جہاد. تو رب نے جگہ جگہ پر قرآن میں بھی اس کی جو نصیحت کی ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی جو ہے انہی معاملات سے بھری پڑی ہے، انہی احکامات سے بھری پڑی ہے. تو کاش کہ ہم سمجھیں اس کو، کاش کہ ہم جان لیں اس کو. اور کہا کہ آج کل جو بات اور ذہن میں آ رہی ہے کہ کسی اپنے ماں باپ کو گالیاں نہ دلواؤ، بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ ہے گناہ کہ تم اپنے ماں باپ کو گالیاں دو. کہا اپنے ماں باپ کو گالیاں کون دیتا ہے؟ کہا جب تم کسی کے ماں باپ کو گالیاں دو گے تو جواب میں وہ تمہارے ماں باپ کو گالیاں دے گا. تو یہ گویا ایسے ہوگا کہ تم خود اپنے ماں باپ کو گالیاں دے رہے ہو. اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کو گالیاں پڑھوانے سے بچائے. اللہ ہماری زبانوں کو درست کرے، اللہ ہمارے اعمال کو درست کرے. اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش پا پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگی کو ایک بہترین ان کے نقش پا پہ چلنے والا بنانے کی توفیق دے. اور جو غلطیاں کوتاہی ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف فرمائے. فی امان اللہ وما علینا الا البیان. صدق اللہ العظیم.